سنتوں پر چلا کیجیے. حی علی سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. نعمان، غلام بھائی نے فرمایا تھا کہ جب نماز کے لیے جائیں تو مجھے ضرور ساتھ لے جائیں. اگر آپ کہیں تو میں دروازے پر دستک دوں. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے. نعمان، جی، اب دروازے پہ دستک نہیں دیں گے. جہاں 3 مرتبہ دستک دے دی وہاں چوتھی مرتبہ دستک دینے میں کیا حرج ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو. اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس لوٹ جاؤ. اچھا، تو تب بھی آپ نے مجھے چوتھی مرتبہ اجازت نہیں لینے دی، تو پھر کسی کے گھر جانے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازے پہ دستک دیں. اندر سے جب کوئی دروازے پہ آئے تو پوچھے کون، تو دستک دینے والا یوں نہ کہے کہ میں، بلکہ جواب میں اپنا نام بتائے. اس کی وجہ جبکہ یہ تو عام ہے کہ جب بھی کوئی اندر سے پوچھتا ہے کون ہے یا کون، تو اکثر یہی جواب سننے کو ملتا ہے، میں ہوں یا میں، دروازہ کھولیں وغیرہ. جی نعمان بھائی، ایسا بھی ہوتا ہے، مگر یہ طریقہ غلط ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. کون ہے کے جواب میں کہنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں. حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ببرکت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کی میں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا؟ گویا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا. اب ان کے دروازے پر دستک آپ دیجئے. لبیک. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب. اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر. یا حبیب خدا کیجیے. کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان اتاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذیشان بھائی 1 منٹ رکیے گا، ابھی آیا. جی بہتر. ذیشان بھائی، آپ غلام غوث بھائی کی آواز سن کر اس قدر تیزی سے اس طرف آئے، شاید پوچھیں میں تو گھبرا گیا تھا. دراصل جب غلام غوث بھائی نے ہمیں آواز دی تو ہم ان کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے تھے، جبکہ ہمیں دروازے کے سامنے نہیں ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے دروازے پہ تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہیں بلکہ دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے، پھر فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت چاہوں گا، آپ کو میری وجہ سے انتظار کرنا پڑا. چلیں. سنتوں کی بہار عطا یا حبیب سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنتوں کی بہار عطا. دلاور بھائی، جی جب بھی کہیں مسجد پہ نماز کے لیے جائیں تو مسجد پر طریق ہمارے پاپا کے
باپا فرماتے ہیں کہ ساتھ کسی نہ کسی کو نماز کے لیے جائیں، اس سے ہمارے مدنی نماز پہ بھی عمل ہو جائے گا۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجیے، سنتیں سیکھنے کے لیے قافلوں میں چلا کیجیے۔ والدین، بھائی بہن، اولاد اور دیگر افراد کے علاج کے لیے پریشان حال لوگ، کہیں ہسپتالوں کے اخراجات ہیں تو کہیں دواؤں کا پہاڑ جیسا بوجھ، کوئی کاروبار کی بندش کا شکار ہے تو کوئی روزگار کے لیے فکر مند، کسی کے ہاں اولاد نہیں تو کوئی اولاد کی نافرمانی سے ہے پریشان۔ کتنے رنج و الم اور مصائب ہیں لوگوں کے پلے، جو جہاں سے امید بندھا دے آس لیے اس جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ جب ہر جگہ سے ہوتی ہے ناکامی تو پھر نظریں ہمدردوں کی متلاشی ہوتی ہیں۔ دل پکارتا ہے کہ کوئی ہو جو ہمارے درد کا درما بنے، کوئی ہو جو ان کٹھن مسائل کے بھنور سے ہمیں نکال لائے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سب ممکن ہے اللہ عز و جل کی لاریب کتاب کے سبب۔ اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اپنے مال حلال سے راہ خدا عز و جل میں ظاہر و پوشیدہ خرچ کرنا رب عز و جل کو بے حد محبوب ہے، اور یہ عمل گناہوں کے مٹنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی عز و جل ہے، إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ آئیے اسی آیت مبارکہ کو اپنے قلب میں اتار کر 92 سے زائد شعبہ جات کے ذریعے دنیا بھر میں تبلیغ قرآن و سنت میں مصروف عمل اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو بلا جھجک اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے اور بھی مضبوط کیجیے، اس امید پر کہ آپ کا یہ عمل آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دعوت اسلامی کے لیے ان اکاؤنٹ نمبرز میں جمع کروائیے۔ سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، سنتوں کا راستہ ہے کامیابی کا راستہ، دے نبی کا واسطہ، دے کامیابی کا راستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
वअला आलिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला कामयाबी का रास्ता, इसमें हम हाजिर हैं और हम इस सिलसिले में कुछ इस तरह के मौज़ूआत को पेश करने की कोशिश करते हैं कि जिसको अपनाकर हम ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत की कामयाबी के रास्ते को भी इख्तियार कर सकें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के रोज़ तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब बढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ता आखिर सिलसिले में शामिल रहने की मदनी इल्तिजा है। हम अपने सिलसिले के आगाज़ में आपको ज़कात का निसाब बयान करते हैं ताकि हमारे इस्लामी भाई जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो देख सकें कि ज़कात का निसाब क्या बनता है और उसके मुताबिक वो अपनी ज़कात अदा करने की कोशिश करें। आइए देखते हैं आज ज़कात का निसाब क्या है। 5 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 5 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। 5 जुलाई 2014 ज़कात का निसाब चांदी के हिसाब से 38,850 रुपए। आज का निसाब आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत है कि हमें रोज़ाना ज़कात का निसाब भी बयान किया जा रहा है और साथ साथ आपको एक नंबर दिया जाता है कि उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी ज़कात के मुतालिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। 0300 022 0112। इस पर हमारे दारुफ्ता अहले सुन्नत के जो आलिम दीन है वो मौजूद होते हैं, जो कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़कात के मुतालिक मसाइल बताते हैं 8 से लेकर 9 के दरमियान। ये यूँ समझिए कि ये एक खुसूसी खदमत है, ख़ास तौर पर इसके लिए हमने एक मुतय्यन किया है वक्त को कि आप इस नंबर को डायल करें तो हमारे इस्लामी भाई आपको आपके ज़कात के मुतालिक कुछ आगाही देंगे, बल्कि काम करते हैं। आज हम भी ट्राई करते हैं, इनको पूछ हम भी फ़ोन करते हैं कि ये अच्छा लाइन पे ले भी लिया, देखते हैं कि इनको कोई कॉल वॉल आती भी है कि नहीं आती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नूरुल मुस्तफ़ा बोल रहे हैं? लबैक। सुभान अल्लाह। कैसी सेहत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ताला। अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व ताला हमसे मज़ीद काम ले ले। अच्छा ये तो ऐसे ही हाज़िरी दे दी। हम रोज़ाना अपने नाज़रीन को ये नंबर सेंड करते हैं कि बताते हैं कि आप मसाइल हों, तो ज़रा कुछ बताइए कि कुछ कॉलें आ भी रही है या हम खाली नंबर पे नंबर दिए जा रहे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ताला मदनी चैनल की तरगीब पर जो है वो कसीर तादाद में इस्लाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन करते हैं। मदनी मरकज़ के हुक्म पे अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की खिदमत पेश हैं। तो कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में साइलिन जो है वो सवालत करते हैं। हालांकि खदशा था कि ये खाने का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, हो सकता है कि साइलिन जो है वो दूर ना करें, कम करें, मगर इस कदर कसरत से कल आती है कि एक लम्हा भी इस घंटे में फारिग नहीं मिलता है। और पीछे से वो कॉल चल रही होती होगी। जी अच्छा, इसमें मुसलसल कालें आती रहती हैं और साइलिन अपने सवालात पूछते रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी नुमाइंदगी ये करते हुए, क्योंकि आपसे इससे पहले मेरा राब्ता नहीं हो सका था, मुझे ऐसा गुमान है कि एक मतलब जैसे अगर हमारे साइलिन को सवाल करने वालों को ये अंदाज़ा हो कि पीछे कॉलें आ रही हों तो वो टू दी पॉइंट बात कर बात ख़त्म करें तो शायद ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। क्या ये मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? सही फरमा रहे। अच्छा, जैसे ही कॉल खत्म होती है उसके बाद दूसरा साइल तैयार होता है। हर इम्कान कोशिश होती है कि जो टू द पॉइंट जवाब दिया जाए, मगर फिर भी बाज़ औक़ात साइलिन की जो तशफ़ी दरकार होती है वो करना ज़रूरी होती है।
اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی کال ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی کال شروع ہو جاتی ہے. میں اگر آپ کے توسط سے اگر میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دوں کہ کال کرنے سے پہلے ایک بار جو پوچھنا ہے نا اس کو اپنے کاغذ پہ لکھ لیں، تسلی کے ساتھ لکھیں. لکھ کر اب آپ کال کریں، کال کرنے کے بعد سلام، پورا سلام کریں، انشاءاللہ جواب ملے گا. اور اس کے بعد ہو سکے تو بھلے اپنا وہ کیا کہتے ہیں بتائیں کہ جناب مجھ سے یہ پوچھنا ہے، تو آپ کی تفصیل آپ کے سامنے ہوگی نا. تو ہر وقت کال ملے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جیسے آپ نے سنا کہ بالکل پیچھے سے ایک لائن لگی ہوئی ہے، تو آپ کی تفصیل لکھی ہوئی ہوگی تو کال ختم کرنے کے بعد آپ کو یہ نہیں ہوگا اوئے 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 اور یہ تو بھول گیا میں، اب بھول گئے تو اب نمبر ملاتے رہے، اب وہ پیچھے دوسری لائن لگ گئی ہے. تو اگر آپ پہلے سے لکھ کر رکھ لیں گے نا کہ میں نے پوچھنا کیا، آپ تو مشورہ کر لیں، یہ روز کا کال، روز کا نمبر ہے. اچھا دوسری بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ زکوٰۃ فرض جب ہوئی اسی وقت ادا کرنی ہے. یعنی آپ کو مسئلہ پتہ چلے گا تب آپ زکوٰۃ دیں گے. اگر زکوٰۃ آپ کی بالفرض کے 15 شعبان کو فرض ہو چکی تھی، سال آپ کا 15 شعبان کو پورا ہوا تھا، تو آپ نے 15 شعبان کو زکوٰۃ ادا کرنی تھی. خیر بہت بہت شکریہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو جزا خیر دے. اب میں آپ کا وقت نہیں لیتا ورنہ تو پیچھے سے وہ کولوں کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں مجھے ذاتی طور پر ایک تسلی بھی لینی تھی کہ ناظرین صحیح کہہ رہے ہیں، قوم کھانے پینے مصروف ہوتی ہے، کہاں تک کال کرے گی. لیکن الحمدللہ عز و جل اس طرح کے اسلامی بھائی موجود ہے کہ اس طرح کے اسلامی بھائی کے یہ کالز وغیرہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. مسئلہ پوچھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پوچھو علم والوں سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھنا چاہیے. اور دعوت اسلامی آپ کو یہ موقع فراہم کرتی ہے اور کرتی رہتی ہے. اچھا اب مجھے ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ کل جو ہم نے سلسلہ کیا تھا اور پان گٹکا سگریٹ وغیرہ کے حوالے سے، اس کے متعلق کچھ کالز بھی آئی ہیں. کالز بھی ہیں، اچھا کالز بھی ہیں، اور اس کے متعلق کچھ نیتیں بھی ہیں. تو پہلے کام کرتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، آپ ہی ذرا نیتیں بیان کریں کہ ہمارے ناظرین نے کل ہمارا سلسلہ دیکھ کر، ظاہر ہے کہ ساری نیتیں ان میں کچھ سلیکٹڈ انہوں نے نیتیں نکالی ہوں گی، 2 5 6 7 ہو سکتا ہے. تو وہ نیتیں تھوڑی سن لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ لوگ قبول کرنے والے ہیں تو پتہ بھی چل جائے گا. تو تھوڑا نیتیں بیان کریں، پھر بھلے 1 2 کال چلا دیجیے تاکہ ہم اپنا اگلا سلسلہ لے کر چلیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی صاحب میں 10 سال سے پان کھا رہا ہوں. میں نیت کرتا ہوں. یہ آپ اپنا کہہ رہے ہیں یا تاثرات ہیں؟ جی یہ تاثرات. اچھا تاثرات ہیں. جی ارشاد فرمائیے. میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد پان نہیں کھاؤں گا. آپ سے استقامت کی دعا ہے. 10 سال سے پان کھا رہے ہیں جی، اور کل ماشاءاللہ سلسلہ دیکھیں انہوں نے نیت کی کہ پان نہیں کھائیں گے. چلے مبارک ہو آپ کو. دوسرا حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ نام لے لینا، کوئی حرج نہیں. ذاکر نام ہے. بعضوں کے نام ہیں بعضوں کے نہیں ہیں. اچھا حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے گٹکا نہیں کھاؤں گا. مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ. سلسلہ کامیابی کا راستہ الحمدللہ عز و جل میں یہ سلسلہ روزانہ پابندی سے دیکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. مدنی چینل کا سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا. عمران بھائی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نسوار نہیں کھاؤں گا. زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے ماشاءاللہ. حاجی صاحب میں نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا. سبحان اللہ. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے پان اور نسوار کی عادت ختم ہو گئی. سبحان اللہ. فیضان مدنی قافلہ جاری رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسلام بھائی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجئے. جی سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا. حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ آج سے پان گٹکا نہیں کھاؤں گا. صحیح متاری. سبحان اللہ. اللہ استقامت نصیب فرمائے. دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیے، برائی سے بچانے کی کوشش کرتے رہیے ماشاءاللہ. حاجی عمران صاحب میں آج سے سگریٹ چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں. واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. سلسلہ کامیابی کا راستہ دیکھا. حاجی صاحب آج سے گٹکا کھانا بند. خلاص. احمد زمزم نگر حیدرآباد. ماشاءاللہ. اب کالز یہ پنجاب سے نہیں آئیں گے ایسی کال ہے ویسے عموماً. سگریٹ کی آئیں گی
یہ زیادہ تر یہ پنجاب، ہمارے جو پنجاب برادری ہے نا، یہ پان گٹکے وغیرہ سے اللہ کا رحمت بچی ہوئی ہے. سگریٹ البتہ وہاں بھی ہے. میں سمجھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے میرے میسج کے ناظرین؟ سگریٹ شاید یہ دنیا کا واحد پروڈکٹ ہوگا، آئی تھنک، شاید سگریٹ یہ دنیا کا شاید واحد پروڈکٹ ہے، واحد یہ ایک بنانے والی بنتی ہے چیز جس پر بنانے والے لکھتے ہیں کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اور اس تقریباً پروڈکٹ کے آگے آپ اس کو فوائد لکھے ہوں گے، یہ اس کا استعمال کرو تو یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہو. مگر یہ وہ پروڈکٹ ہے. اب تو میں نے دیکھا ہے باقاعدہ، اپنے ڈبی دکھائی کسی نے، اس پر باقاعدہ کینسر والا منہ بنایا ہوا ہے، منہ کینسر والا منہ بنایا ہوا ہے، اور موت کا لکھا ہوا ہے، کینسر کا لکھا ہوا ہے. اور یہ عجیب قوم ہے، اور ان کو بھی لگتا ہے پتا ہے کہ ادھر اس کے علاوہ اتنا بڑا بھی منہ بنا دو نا، بلکہ شاید سگریٹ کا نام ہی کوئی کینسر رکھ دے تب بھی یہ شاید یہ سگریٹ پی لیں گے. ایسی عجیب لت لگی ہوئی ہے قوم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچنا نصیب فرما. یہ بالکل بری عادت ہے، وہ مطلب اس سے بچنے میں عافیت ہے. دیکھیں یہ ماشاءاللہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھانے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے. قول سنتے چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا پروگرام مجھے بہت پسند آ رہا ہے، زندگی کا راستہ، یہ بہت اچھا ہے. تو میں بات کرنا چاہتا تھا نشے کے حوالے سے. کئی لوگ کہتے ہیں نسوار نہیں چھوٹتی، سگریٹ نہیں چھوٹتا. تو میں بات کر رہا ہوں، سگریٹ بھی پیتا تھا اور نسوار بھی کھاتا تھا. الحمدللہ جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں اس دن سے میں نے نسوار چھوڑ دی ہے، محرم شریف کے مہینے سے. الحمدللہ اس بار روزے بھی رکھ رہا ہوں اور وہ نشے کی عادت بھی چھوڑ چکا ہوں، نسوار بھی چھوڑ چکا ہوں، سگریٹ بھی چھوڑ چکا ہوں. تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، نیت انسان کی ہونی چاہیے اور انسان چھوڑ سکتا ہے، کچھ بھی کرنا چاہتے کر سکتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی بہت موٹیویٹڈ کال تھی ہماری، اور ذہن بنانے کے لیے بہت اچھا آپ نے ہمیں کال کی اور ہمیں اپنے پریکٹیکل چیز بتائی کہ آپ چھوڑ چکے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت دے اور ہمارے اور اسلامی بھائیوں کو اس مرض سے بھی نجات عطا فرمائے. جی میں آگے بڑھوں یا اور کال ہے؟ اچھا سلسلہ رہ جائے گا میرا. چلیں سنائیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی میں نے نشے والی چھوڑ دی ہے، آپ میرے لیے فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا ایک اور دے دیں. چلیں صاحب خان کوٹے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ مدنی چینل دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا، اس لیے میں نے کال کیا. بابا کا میں مرشد بننا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکت عطا فرمائے. جو مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور اس طرح بعض اوقات فون کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، پھر اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، اور جو نیکی کی دعوت مدنی چینل کے ذریعے دی جاتی ہے ماشاءاللہ قبول کرتے ہیں، پھر ہمیں رپلائی بھی کرتے ہیں. آپ بھی رپلائی کریں، اچھی بات ہے. آپ خود دیکھیے کہ اس وقت جو چند نیتیں ہم نے بیان کی، کالز چلی، کتنا مطلب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک حوصلہ ملتا ہے کہ یار یہ کر سکتے ہیں، وائی ڈاٹ می، میں کیوں نہیں. تو آپ بالکل اندر سے ہوتا ہے آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں اور میں کروں گا. بس یہ کر کے آدمی پھر آگے بڑھتا ہے اور بہت ساری برائیاں چھوڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. پریکٹس یہ نظر آتی ہے ماہ رمضان المبارک کی سالہ سال کی، کہ جب ماہ رمضان کا پہلا روزہ آتا ہے تو ماشاءاللہ ایک بڑا عجیب سما ہوتا ہے مساجد کا. بالخصوص گلیوں میں رش لگا ہوتا ہے، مسجد کی طرف رخ جائے سارے مسجد کی طرف. او 11 مہینے سے جو ٹوپی پڑی ہوئی تھی وہ نکالتے ہیں، اور جے مسجد کہہ رہا وہ ٹوپی نکالو، وہ جانماز نکالو، وہ نکالو، اور بڑی تیاری ہوتی ہے اور ایک جوش و خروش ہوتا ہے. ایک رمضان مبارک کی آمد پر ایک مسلمانوں کا سمجھے کہ یہ بہت ایک پوزیٹیو عمل ہے، اور بہت دنیا بھر میں اس بات میں ایک خوشی ہوتی ہے. ماہ رمضان، اور یہ سمجھے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی روٹین کو گویا کہ ایک تبدیل ہو جاتی ہے. پھر مساجد کا رخ ہوتا ہے، فجر کی نماز،
مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب گلزار حبیب مسجد میں ہم ہوتے تھے، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب میں مدنی ماحول میں میں نے شرکت کی تھی، تو گلزار حبیب مسجد یہ دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز باب المدینہ کراچی گلستان اکاڑوی، جس کو سولجر بازار کہتے تھے، وہاں پر واقع ہے۔ اس میں تو فجر کی نماز کے بعد میں درس دینے کی ترکیب بنتی تھی۔ رمضان مبارک کی پہلی فجر، اور پہلی فجر کے بعد جو درس دیتا تھا نا، مطلب یوں سمجھے کہ مائک کی ضرورت پڑے آدمی کو، اتنی پبلک رمضان مبارک کے پہلے روزے پر درس دینے والے کو بھی لگے گا یار بیٹے بیٹے درس دینا مشکل ہو تو وہ کھڑے کھڑے درس دینا پڑتا ہے، مائک کی ضرورت جیسے پڑے۔ اب دوسرا روزہ، پھر تیسرا روزہ، پھر چوتھا روزہ، پھر پانچواں روزہ، آہستہ 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 نمازیوں کی صفحے کم ہو، پھر درس میں بیٹھنے والوں کی تعداد کم ہو۔ تو یہ عرصے سے تراویح کا بھی یہی عالم ہوتا تھا کہ شروع میں پہنچو تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، پابندی سے 12 ماہ نماز پڑھنے والے کو بھی رمضان مبارک کے ابتدائی 2-4 دنوں کے اندر پہلی صف میں جگہ نہیں ملتی کہ وہ بالکل وہ آ جاتے جوش میں ہمارے اسلامی بھائی اور پہنچ جاتے پہلی صف کے اندر۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آہستہ 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 مساجد سے رونق جاتی نظر آتی ہے، سستی ہوتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، آپ مانتے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جو مغرب کی نماز کے لیے مسجد پہنچتی ہوگی، مگر شاید آج آپ نہیں گئے ہوں گے، ممکن ہے، واللہ عالم، میں ایسے ہی اندھیرے میں تیر مار رہا ہوں۔ اب میرے سامنے آپ بیٹھے تو نہیں ہیں، میں جنرلی بات کر رہا ہوں، تصور میں کہ میرے سامنے ناظرین بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کل ہو سکتا ہے شاید فجر کی نماز مسجد میں جا کے نہ پڑھی ہو سکتا ہے کہ رات عشاء کی آپ کی نیت بھی ڈماڈول ہو اور یہ ہو، یا شروع میں جو تراویحاں پڑھ کر آگے دوبارہ ہو سکتا ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھنے جاتے ہوں۔ تو ایک عجیب و غریب سا یہ ہماری کیفیت بن جاتی ہے کہ جیسے کہ بڑا پریشر کے ساتھ ہم آتے ہیں اور بالکل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم چونکہ شروع سے عادی نہیں ہوتے، اس لیے یہ ساری کیفیت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اسی موضوع سے متعلق کچھ تاثرات ہیں، کچھ ویوز ہیں، کچھ جذبات ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے، جو ہم آپ کو روز دکھاتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں مسجد کا منظر اور کس طرح مطلب کہ مسجد کی رونقیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، اس کے بعد سنتے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائیوں کے تاثرات، پھر آپ کی کالز لیتے ہیں، ٹیلی فون اٹھائیے، اپنے جذبات کا اظہار کیجئے، کچھ پوچھنا چاہتے تو پوچھئے۔ ہمارے ساتھ فون پر مفتی صاحب کو بھی ہم دارالفتہ اہل سنت کے عالم صاحب کو بھی ہم آن لائن رکھتے ہیں، تاکہ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو جس کا جواب میں نہ دے سکتا ہوں تو ہم ان سے بھی جواب لے سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فیضان رمضان۔ ہاں، اب سنیے ہمارے اسلامی بھائی کیا کہتے ہیں۔ رمضان میں نیکی کا جذبہ ہوتا ہے لوگوں کو کہ 70% زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے، تو لوگ لوٹنے کے لیے اور جلدی کرتے ہیں۔ شروع کا یہ جوش ہوتا ہے جب پہلے دوسرے رمضان میں جو ہے لوگوں میں ایک جوش و خروش ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ جیسے جیسے رمضان گزرتے جاتے ہیں اور دن گزرتے جاتے ہیں تو لوگوں کی وہ جو ہے نا رمضان سے محبتیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دھیان دنیا میں لگ جاتا ہے نا، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہم لوگ وقتی طور پہ کرتے ہیں، ہر چیز ہمیں شروع میں اٹریکٹ کرتی ہے، اس کا ختم ہو جاتی ہے۔ 5ویں روزے تک امی ابا اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی نیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کی ایک بھیڑ چال ہے، جو فوراً ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، پھر جیسے جیسے اس چیز کا زور ٹوٹ جاتا ہے ڈاؤن ورڈ ہوتی رہتی ہے۔
ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی موٹیویٹ نہیں کرتا. ہمارے اندر کی دین کی جو کمی ہے اس کو کوئی صحیح سے ابھارتا نہیں ہے. ہم لوگ فوراً شیطانیت کے اس میں چلے جاتے ہیں. 5ویں چھٹے روز کے بعد بازار کھل جاتے ہیں. لوگ 6 روزہ اور 5 روزہ جو تراویح پڑھنے کے بعد جو بازار جب کھل جاتے ہیں تو بازار کے کھلنے کی وجہ سے پبلک کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بازاروں کی طرف. تو اس وجہ سے مساجد میں کمی ہوتی ہے اور بازاروں میں رش زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی فیکٹ کا پورا ہونے دے. فیکٹ ہے کہ ہمارے اندر دکھاوا کچھ شروع میں ہوتا ہے کہ یار سوم و صلات دکھا رہے ہیں کہ ہاں جوش و جذبہ, اس کے بعد آہستہ آہستہ جھاگ بیٹھتا جاتا ہے. یہ بات حقیقت ہے. ایک بات اور میں یہ کروں گا کہ جب سے یہ ٹیکنالوجیز آئی ہیں اس کی وجہ سے اور زیادہ مساجد کے اندر بھی لوگ جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں. تو مساجد کے اندر بھی جب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو وہ بندہ کہاں سے اس کا دل لگے گا. وہ بولتے ہیں کہ 5 روزے رکھ لیے اور نماز پڑھ لی, ہاں بھائی ہمارا دل صاف ہو گیا, اب آگے بس چلتا ہی رہے گا حساب کتاب ایسے ہی. واقعی میں مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں پہ کہیں سے بھی نیٹ کھینچ لیا, پکڑ لیا, وائی فائی کسی کا آ گیا اور لے کے بیٹھے ہیں مزے سے. نیٹ آن ہے موبائل میں. دیکھنے کو ہے کہ مسجد میں جا تو رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتا مسجد میں کر کیا رہے ہیں. رمضان کا چاند دیکھ کے یہ جو ابھی اچھا میں ذرا یہ ہمارے پوچھنا چاہوں گا ہمارے اسلامی بھائیوں سے جو پیچھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو ابھی یہ جو کہہ رہے تھے میرے لیے ایک نئی بات تھی کہ کیا مساجد کے اندر اس طرح نیٹ اور یہ کور کر کے کیا یہ سوشل میڈیا پر اس طرح مطلب یہ واقعی یہ ہو رہا ہوتا ہے؟ ہاں لیکن اگر کوئی جس سے کہ کسی کا وائی فائی اس طرح کوئی کنیکٹ کر لیتا ہے تو یہ مطلب اگر کنیکٹ کر لے تو اس طرح مساجد میں لگے رہتے ہیں کیا؟ تو موبائل میں بھی تو نیٹ سروس موجود ہے. تو کیا یہ مساجد کے اندر جو بیٹھتے ہیں تو کیا یہ اس طرح کی مصروفیت انہوں نے پال کے رکھی ہے؟ جو پیچھے جو اسلام میں بیٹھے ہوں گے ان کو شاید پتا ہوگا. میرا اتفاق نہیں ہوتا کہ میں تم اس طرح مساجد میں جانے کا. تو ایک اپنی ایک زندگی کا ایک اپنا انداز ہے. تو لیکن یہ واقعی اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ عجیب و غریب سی میرے لیے ایک شاکنگ نیوز ہے کہ اس طرح مساجد کے اندر جانے والے اسلامی بھائی اور ایک تو ویسے ہی تراویح کے لیے پہنچتے ہیں اور پھر یہ سائڈوں میں بیٹھ جاتے ہوں گے. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, براہ کرم مساجد میں جانے سے پہلے اپنا موبائل فون سوئچ آف کر دیں. دیکھیں نہیں, میں مانتا ہوں یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے آپ جا رہے ہیں, اب اس طرح تو نہ کریں. تو پلیز نیت کریں یا گھر میں موبائل فون رکھ کے چلے جائیں, پھر واپسی لے لیجئے گا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ محلے کی مسجدیں میں عموماً نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو پھر دوسرا یہ کہ ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے جو مختلف تاثرات دی ہیں ابھی تک, آگے ہم بڑھتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ ہم کسی کو 1 2 3 یہ نہیں کریں گے کہ جناب جو بھی یہ سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ لوگ 4 5 دن یا 6 دن کی تراویحاں پڑھتے ہیں, پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ 5 6 دن کی تراویح اب ہو گئی ہیں. اگرچہ پہلے آپ کی شاید یہ نیت ہوتی ہوگی کہ جناب 5 6 دن کی تراویح پڑھیں گے, اس کے بعد ہم مختلف مساجد گھومتے رہیں گے, پڑھتے رہیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ آپ کا اپنا مورل نیچے آ جاتا ہے اور آپ کی تراویحیں چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسی کیفیت کے اندر کس طرح کام چلے گا؟ بازار اگر کھل بھی جاتے ہیں تو مساجد دیکھیے, مساجد کتنی آباد ہیں. اب سال میں غالباً جتنی زیادہ آباد مسجد رمضان مبارک میں ہوتی ہیں ایسے تو کسی مہینے میں بھی نہیں ہوتی. لہذا اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ سستی ہو رہی ہے, جیسا بھی ہمارے ایک اسلام بھائی نے کہا کہ موٹیویشن نہیں ہے, یہ مطلب پہلے سے یہ ذہن نہیں بنایا جا رہا, تو ذہن بنانا چاہیے. مساجد کے اندر ذہن بنانا چاہیے, اور مساجد میں بھی ذہن نہ بنایا جاتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. الحمدللہ ذہن بنانے کی بھی جہاں جہاں کوششیں جاری ہیں وہاں جاری ہوتی ہوں گی. لیکن گھر میں ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں, بڑوں کو چاہیے کہ وہ بھی عبادت کی طرف مائل رہیں. بچوں کو تھوڑا سا بچوں کو شروع سے ذہن دیں کہ بیٹا پورا ماہ رمضان عبادت کرنی ہے. اگر پہلے سے ہی چلے نا تو مزہ آ جائے. اب وہ پہلے پریکٹس ہی نہیں ہوتی, نہ مسجد کا راستہ دیکھا ہوتا ہے, نہ قرآن کبھی کھولا ہوتا ہے. بڑی عجیب حالت ہوتی ہے چاند رات سے پہلے. چاند رات ہوتے ہی ایک جوش پیدا ہوتا ہے, ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور یہ غلط نہیں, اچھی چیز ہے جذبہ پیدا ہونا. لیکن 2 5 6 دن کے اندر ایک مطلب نفسیاتی اثر ہوتا ہے, بھی نیچے چلا جاتا ہے, کہتے ہیں تھک گئے. ایسا نہیں ہے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھیے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے
تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہوتا. اتنی برکتیں ہیں. تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور اب دیکھیے کہ یہ ایک نیا چیپٹر سامنے آیا کہ مساجد کے اندر یوں وائی فائی کنیکٹ کر کے, نیٹ کنیکٹ کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں موبائل فون لے کر. مساجد کے اندر برائے کرم کوشش کیجیے, اللہ نہ کرے کیا مساجد کے اندر پھر کوئی عورتوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں کیا آپ نے موبائل پر, یا کچھ اللہ نہ کرے الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے ہیں مساجد کے اندر. کیا دیکھتے ہیں آپ مساجد میں, کیا کرتے ہیں کہ ہم نیٹ کے ذریعے. آپ اگر کال چیک کرنی ہے تو اس کے لیے نیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ نے ایس ایم ایس چیک کرنا تو نیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا کر رہے ہیں آپ اور کہاں بیٹھے ہیں, یہ ذرا غور کر لیجئے. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ مسجد میں ٹانگیں لمبی کیے بیٹھے ہوئے تھے, تو غیب سے جیسے آواز آئی کہ کیا تمہیں رب کے دربار میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے. فوراً پاؤں سمیٹ لیے. راوی کہتے ہیں کہ ایسے پاؤں سمیٹے کہ پھر قبر ہی میں پاؤں کھلے. کیسی سوچ تھی, یعنی پاؤں لمبے کر کے بیٹھے تھے. جیسے عموماً لوگ لمبے کر کے پاؤں بیٹھتے ہیں, ویسے واقعی مساجد میں بیٹھنے کے جو آداب اور جو مینرز اور طریقہ کار ہیں, اس کی میں واقعی کہہ رہا ہوں بہت کمی ہے, نو ڈاؤٹ. لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ہم موبائل فون لے کر اور یہ نیٹ کنیکٹ کر کر ہم مطلب کہ اس طرح مساجد کے اندر وہ اپنا ٹائم پاس کریں گے. مساجد اللہ کے ذکر کے لیے, عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں. تو ایسا نہ کریں, اور اس طرح مطلب کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور ہمیں آزمائش ہو جائے برائے کرم. آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں, نئے جوش ہوتا ہے نماز کا, روزوں کا اہتمام ہے نئے بس, پھر مارکیٹ میں شاپنگوں میں لگ جاتے ہیں. بیسکلی جو رمضان تو ہے وہ مسلمانوں کے لیے تو شاپنگ کا ذریعہ ہے. شاپنگ, کھانا پینا, عیش کرنا, وہ تو تقوی کا تو رواج ہی نہیں ہے نا. کہ کہتے ہیں نا روزہ تو تقوی کرتا ہے, لیکن یہاں کہاں ہے تقوی کسی کے پاس. مارکیٹوں میں دیکھیں کتنا لوگ کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں, اپنی نفسا نفسی میں لگے ہوئے, بس جیسا وقت گزر رہا ہے گزارے. شروع سے تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر آگے جا کے بندہ کیا کرے گا. نماز کی کون دعوت دیتا ہے. اگر کوئی بچہ بڑا اچھا ڈانس کر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار کیا زبردست ڈانس کر رہا ہے. دین کی کمی ہے ہم لوگوں میں, اور کچھ نہیں ہے, جذبات کے ہم لوگ رو میں بہ جاتے ہیں, اصل مقصد کی طرف جاتے نہیں ہیں. ہم قرآن شریف بچوں کو پڑھاتے ہیں مگر اس کا اصل مقصد ہی نہیں پتہ چلتا ہمیں کیا ہے دین, ہمارے لیے کیا ہے, کیا احکام لے کر آیا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دنیا میں ہمارے لیے لے کر آئے ہیں, کیا ہمیں ان کے مطابق کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے. رمضان آتے ہیں تو روزے, نماز, گلے سب ہو جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ اینڈ ہوتا جاتا ہے. پھر تو وجہ اس کی یہی ہے کہ دین سے دوری ہے ہماری, اور کچھ نہیں ہے. وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ جس انداز سے اس وقت کام کر رہا ہے نا, تو ہم اندر سے تو مسلمان نظر آتے ہیں مگر بظاہر ہمارے جو کام ہے نا وہ مسلمانوں والے اب نہیں رہے. رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم سر پہ ٹوپی رکھ کے مسجد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں, یعنی کہ 4-5 دن ہم اللہ کے حضور اپنا سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر دنیا میں آ جاتے ہیں. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں روزگار کے مواقع اتنے مل جاتے ہیں کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ 10 رمضان آ جائیں تو ہمارا کاروبار چمکنا شروع ہو جائے. تو آج کل کا جو معاشرہ ہے اس میں یہی کچھ چل رہا ہے. لوگ دوسرا روزہ نہیں رکھتے, پہلا روزہ رکھ کے سمجھتے ہم نے 30 روزے رکھ لیے. جو نہیں رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا ہی ہوتا ہے جوش فروش ختم, جو رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا جوش فروش قائم رہتا ہے. شروع کے دنوں میں بہت جوش ہوتا ہے اور آخر میں کم ہو جاتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ کاروبار میں اور بزنس میں پھر لگ جاتے ہیں. یہ 10 روزہ تراویح پڑھا, 5 روزہ پڑھا, پھر آگے کی تراویحیں چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ تراویح ہمارے سنت موقع ہے, پھر بھی چھوڑ دی جاتی ہے کاروبار کے لیے. رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے, جوش و خروش آ جاتا ہے. ایمان کی کمزوری بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ لوگ شروع میں رمضان ہوتا ہے, روزے بھی رکھتے ہیں, نمازیں بھی 5 وقت, پھر آہستہ دنیا میں مصروفیات کی وجہ سے اس میں لگ جاتے ہیں. آج کل ٹرینڈ بھی ہمارا یہ کہ 5 روزہ 6 روزہ تراویح, سب کہتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ لیں 6 روزہ, قرآن ختم ہو جائے گا پھر کہیں بھی پڑھ لیں گے, لیکن پھر بعد میں وہی آتی ہے کبھی پڑھ لی, کبھی نہیں پڑھ لی, کبھی نکل گئی, کبھی قضا کر لی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بس ایک وہ ہو گیا دکھاوا کہ لوگ اکثر جیسے ہمارے کچھ جاننے والے بھی ہیں, ان کے گھروں میں تراویح ہوتی ہے لیکن وہ خود نہیں پڑھتے. اہتمام میں بہت آگے آتے ہیں مطلب, لیکن خود نہیں پڑھتے. بس یہ کہ خاندان میں دکھانا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بہت اللہ والے ہیں. اور یہ اپنے بڑوں سے سیکھنے کا جو رجحان تھا وہ اب نہیں ہے. پہلے کمبائنڈ سسٹم ہوتا تھا, اب بالکل سیپریشن ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جوائنٹ فیملی سے یہ بینیفٹ ہو رہا تھا کہ ان کو تھوڑا بعد میں لیتے ہیں,
تھوڑا یہ پیچھے جاتے ہیں کہ یہ بعضوں نے تو ایک بڑے پریکٹیکلی اپنے جذبات و تاثرات کا جیسے کبھی اظہار کیا ہے، مگر یہ ایک مطلب جو واقعہ جو انہوں نے بیان کیا لاسٹ میں کہ بعض لوگ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں لیکن وہ انتظام میں لگے رہتے ہیں، وہ نماز تراویح نہیں پڑھتے اور دکھاوا کرتے ہیں یا مطلب اپنے آپ کو یوں شو کرتے ہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے، آپ نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کون، جنرل بات کی ہے، جنرل بات میں تو ٹھیک ہے، ایک جنرل بات کر کر آپ نکل گئے، بٹ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دکھاوا کرتا ہے، یعنی بعض اوقات یہ دکھاوا نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھ غلط کوئی کر رہا ہے وہ غلط ہے، قرائن بعض اوقات واضح ہوتے ہیں، لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے مائنڈ بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ البتہ جو گھر میں اپنے تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اگر ان کے محلے میں ان کے علاقے کے اندر جماعت مستحبہ موجود ہے، یعنی کہ کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے اور جماعت موجود ہے، مسجد موجود ہے، تو یاد رکھیے کہ انہیں ابتداً اپنی مسجد کے اندر ہی عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ جی ہاں، وہ واجب ہے عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنا، اور اس کے بعد پھر اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں تراویح کی جماعت کروانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ موضوع آ گیا کہ ٹھیک ہے اب آپ اپنے گھر میں بالفرض تراویح کی جماعت کروا لیں، جبکہ کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ نے محلے کی مسجد میں ہی جماعت کے ساتھ عشاء ادا کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ افطار کی دعوت کرتے ہیں اور کوئی مانع شرعی نہیں ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو آپ نے علاقے کی مسجد میں ہی مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ یہ دو باتیں یاد رکھیے گا۔ اب تراویح کی بات آ گئی تو اگر وہ جس کے گھر میں ترکیب ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ تراویح میں بالکل شامل رہے۔ کسی کو اپنے اوپر انگلی اٹھانے کی آپ کیوں مطلب کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ کوئی آپ پر تنقید کرے کہ سب کو جمع کر کے تراویح کروا رہے لیکن خود تراویح نہیں پڑھ رہے۔ البتہ ہم حسن ظن قائم رکھیں، بدگمانی سے خود کو بچا کر رکھیں، اپنی نیکیاں پرہیزگاری میں اضافہ کرتے رہیں، اور جو بازار جیسا کھلنے کی جیسے ہمیں انہوں نے بتایا کہ بازار کھل جاتے ہیں اور لوگ بازاروں کی طرف چلے جاتے ہیں، بازاروں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ اب میں ایک درد مند مسلمان کو یہ پوچھتا ہوں، آپ کا دل اندر سے دکھتا نہیں ہے کہ مسجد کی رونق کم ہو جائے اور بازار کی رونق بڑھ جائے؟ جبکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام واضح طور پر ہمیں فرما رہا ہے کہ بدترین زمین کا ٹکڑا یہ بازار ہیں اور بہترین زمین کا ٹکڑا یہ مساجد ہے۔ یعنی مساجد یہ بہترین بقاع زمین کہلاتا ہے، زمین کا بہترین حصہ کہلاتا ہے، اور بازار بدترین حصہ کہلاتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے جو مسجد میں پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے، اور کتنا بدقسمت کہلاتا ہے وہ شخص جو بازار میں سب سے پہلے جائے اور سب سے آخر میں باہر آئے۔ اب غور کیجئے، اور بازاروں میں ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ تفریح کرنے جاتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے پھرنے جاتے ہیں، معاذ اللہ اوباش قسم کے نوجوان بد نگاہیاں کرنے جاتے ہیں، بے پردہ لڑکیاں اپنی بے پردگی کا مظاہرہ، میں کیا بولوں، اب نہیں بولتا جائیں، چلیں آپ خود سوچ لیجئے، مجھے بولتے ہوئے حیا آتی ہے، آپ کو بے پردگی بازار میں کرتے ہوئے، بازار میں بے پردگی اور اجنبی مردوں کے آگے بے پردگی کرتے ہوئے آپ کو حیا نہیں آتی؟ تو ایسا مطلب کہ براہ کرم نہ کریں۔ ہماری مسجد کی ویرانی دیکھ کر آپ کا دل جلنا چاہیے، دل کرنا چاہیے، بلکہ رمضان تو عبادت کا عادی بنانا ہے، خود کو رمضان میں عبادت کا عادی بنا دیں۔ اگر رمضان سے پہلے عادت نہیں تھی، رمضان مبارک ملا، نصیب سے مل گیا، اب اپنی عادت بنا لیجئے کہ یہی ماہ رمضان پوری نماز سنت قبلیہ، بعدیہ، نوافل وغیرہ کے ساتھ مجھے ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور جس طرح یہ رمضان میں مجھے 20 تراویح مل رہی ہیں، میں عام دنوں میں اپنی پوری 20 نمازیں اور دیگر نمازوں کے ساتھ ساتھ پوری 5 ٹائم نمازیں ادا کروں گا۔ نہ صرف اپنے موجودہ فرض ادا کروں گا، بلکہ اگر اللہ نہ کرے مجھ پر نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو میں ان قضا نمازوں کو بھی ادا کروں گا۔ پلیز آج سے پکی نیت کر لیں نیت، بالکل اب مزید ہمت میں آ جائیں اور اپنی اس عمر عزیز کو، اپنے وقت کو، اپنی جوانی کو، اپنے اس لمحات کو غنیمت جانیں۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ 5 چیزوں کو
5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو، فقیری سے پہلے غنا کو یعنی مالداری کو، مشغولیت سے پہلے بزی ہونے سے پہلے فرصت کو، اور اپنی موت سے پہلے زندگی کو. مفسر شیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بڑی خوبصورت، بہت 2 لائنوں کا مدنی پھول ہے، اس کو یاد کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں صحت، جوانی، مالداری، فراغت اور زندگی، 5 چیزیں کو رائگاں نہ جانے دیں، اس کو ضائع مت کریں. اس میں نیک اعمال کر لو، یہ نعمتیں بار بار نہیں ملتی. پھر وہ میاں محمد صاحب کا ایک شعر آگے لکھا ہے کہ صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یارا. صدا نہ حسن جوانی رہندی، صدا نہ صحبت یارا. صدا نہ بلبل باغاں بولے، صدا نہ باغ بہارا. باغ میں بہار اور بہار میں بلبل کی شور و پکار ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی آتے ہیں، اسے غنیمت جانو. تو یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، یہ ماہ رمضان ہے، اس کی قدر کریں. چند دنوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے. آج 7ویں شب ہو گئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے 6 روزے نکل گئے. آپ خود غور کیجئے. تو اٹھیے، پھر ہمت کیجئے. اور جیسا پہلی رات کو آپ نے مسجد کا راستہ لیا تھا، پہلی رات آپ تراویح کی طرف دوڑے تھے، پہلی رات جس طرح آپ نے پہلے دن جس طرح فجر کی نماز ادا کی تھی، جس طرح ایک جوش و خروش کے ساتھ آپ مسجد کی طرف تھے، مسجد میں بیٹھے تھے، قرآن کھولا تھا، جس طرح آپ نے مطلب اپنے سر کو ڈھانپا تھا، جس طرح آپ کی کیفیت تھی، برائے کرم پلیز گیٹ اپ. ویک اپ کہتے ہیں، گیٹ اپ کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اٹھیے اور فوراً ویک اپ، ویک اپ کہتے ہیں، اٹھیے اور ہمت کیجئے. ہمت تے مرتا تے مدد خدا. مزید چلائیے. باپا کی بھی زیارت کرواتے رہیے یار، اگر کوئی دیکھ لیجئے کیا پوزیشن ہے. جی کیا دکھا ایسے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. جوائنٹ فیملی سے یہ بینیفٹ ہو رہا تھا کہ بڑوں سے سیکھنے کا موقع ملتا تھا جو اب نہیں ملتا. بچوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. اب تو مطلب الگ ہی ہوگی، دنیا ہی الگ ہوگی ہے. میڈیا سے پریس ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کیا، لوگ شاپنگ میں لگ گئے، دنیا داری میں کھو گئے. مطلب وقتی طور پہ جوش آتا ہے اور فرض کو جو ہے نا اس کو قرض سمجھ لیا گیا ہے. بس ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. شروع میں اصل میں رمضان کی آمد ہوتی ہے تو جوش تو زیادہ ہوتا ہے. دراصل تو ان لوگوں کو جگہ نہیں ملتی جو روزمرہ کی نمازیں پڑھتے ہیں شروع کے دنوں میں. باقی 5 روزے کے بعد تو ایسی جگہ ملتی ہے کہ تراویح تک میں نمازی غائب ہو جاتے ہیں، سب کام دھندوں میں لگ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ کیوں نہیں دکھا رہے آپ ہمیں پورا مدینہ؟ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ پورا ہو گیا؟ اچھا یہی تھے تاثرات. تو اب کیا خیال ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 5 دنوں کے بعد پھر ایسی جگہ ملتی ہے کہ مت پوچھیے. اب ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر نیکی کی دعوت قبول کر لی نا ہمارے اسلامی بھائیوں نے، یہ دوبارہ پہلی رات کی طرح منظر ہو جائے گا. تو جو نمازی ہیں پکے وہ فوراً جا کر پہلی سب پکڑ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج پھر جوش کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی آگے آئیں اور پھر مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں امید کروں گھر والے بھی بھیجیں نا، گھر والے بھیجا کریں. یہ جو گھر میں بیٹھ کے مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں نا باب المدینہ میں، ان کو بھی گھر والے بھیجا کریں. مجھے ایک بار ذمہ دار اسلام بھائی نے بڑی پیاری بات کی تھی. فیضان مدینہ کے اندر تھے وہ اسلام بھائی ذمہ داری، مگر وہ بول گئے بولنے کو. فیضان مدینہ کے اندر اسلام بھائی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے، تو کسی وقت ان سے رابطہ ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ میرے گھر والے مجھے کہنے لگے آپ گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو نا اتنے اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں، آپ جائیے، ہمیں نہ اڑتے ہیں اسلامی بہنیں گھر میں دیکھنے کے لیے. تو اب اسلامی بہنیں گھر میں بیٹھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں مدنی مذاکرہ. اسلامی بھائیوں کو چاہیے فیضان مدینہ کا راستہ لیں
فیضان مدینہ میں آ جائیں. بابل مدینہ والے ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. تراویح سے فارغ ہوں, موٹر سائیکل اسٹارٹ کریں, کار اسٹارٹ, سیدھا فیضان مدینہ آ جائیں. یہیں فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں. ماشاءاللہ عاشقان رسول کے ساتھ رہیں. فجر کی نماز بھی یہیں ادا کریں الحمدللہ. پھر جائیے اللہ کی رحمت سے. پھر دوبارہ ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں آ جائیے. ماشاءاللہ مناجات افطار ہوتی ہے, اثر پڑھیے, مغرب پڑھیے. میں تو پورے باب المدینہ کو دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میری باب المدینہ والے اس وقت مدنی چینل پر ہیں اور میری دعوت کو سن رہے ہیں, میری مدنی التجا ہے, پلیز اثر فیضان مدینہ میں ادا کریں. 6 بجے جماعت ہے, فیضان مدینہ میں اثر ادا کریں. اور ماشاءاللہ دعا سیکھنے کا حلقہ ہوتا ہے, دعا سیکھیے. دعا سیکھنے کے بعد مناجات افطار ہوتی ہیں, دعا ہوتی ہے. عاشقان رسول رو رو کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہوتے ہیں مدنی چینل پر. تھوڑا سا ٹھیک ہے آپ کا دسترخوان, اب آپ کیا میں عرض کروں, کمپرومائز کیجئے یار. اور یہ لمحے زندگی میں بار بار تو کباب سموسہ پورا سال ملتا ہے, رمضان پورا سال نہیں ہے. یہ تلی ہوئی چیزیں آپ پورا سال 12 ٹائم لے سکتے ہیں. لے سکتے نہیں لے سکتے یہ بتائیے. اگر رمضان 12 مہینے نہیں ہے, رمضان صرف, اور یہ گھڑی تھوڑی سی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کی گھڑی ہوتی ہے عصر اور مغرب کے درمیان کی. تو میرے پیاروں میٹھے اسلام بھائیوں, برائے کرم احتیاط کیجئے اور فیضان مدینہ آ جائیے. رات کے مدنی مذاکروں میں شرکت کیجئے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا کے منظر بھی دکھاتے رہیں. محمد شراز الطاری کوہی والا پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے شروع کے ماحول میں سحری کے وقت ایک وظیفہ پڑھایا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت. اب یہ وظیفہ نہیں پڑھایا جاتا. سوال جو ہے نگران شورا کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ آیا یہ وظیفہ جو تھا یہ ضعیف حدیث کے تحت تھا, یا مطلب ہے کہ اب یہ وظیفہ جو ہے وہ اسلام بھائیوں کی نظر سے اوجھل ہو چکا ہے, جو اب یہ ماحول میں نہیں پڑھایا جاتا. تو اس سلسلے میں نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیا ہوا. آپ نے یاد دلایا مجھے, جب ماہ رمضان ابھی باب المدینہ میں شروع نہیں ہوا تھا, ابھی باہر سے مجھے ایک میسیج آیا تھا, تو پھر میرے ذہن سے نکل گیا. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس معاملے میں لینے کی. جی پوری اسکرین پہ دکھائیے. ایک اور کال سنائیے. باپا کا جلوہ دکھاتے رہے, باپا کا جلوہ دکھائیں ہم. جی فرمائیے. حافظ اسلم لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہماری طرف جو روزہ کا ٹائم, افطاری کا ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے 7:11 کے اوپر کل. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہ ہم آپ جو دعا مدنی چینل کے اوپر وہ نگران شورا صاحب کراتے ہیں, تھوڑی سی جلدی ہو جائے, کیوں دعا درمیان میں ہم چھوڑ نہ سکیں. دعا بھی کمپلیٹ ہو جائے, ہمارے افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کیوں وہ درمیان میں دعا ہم چھوڑ رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ہی ہو جاتا ہے. سنائیے پلیز. میں کہنا چاہ رہا ہوں ہماری طرف جو روزہ کا ٹائم, افطاری کا ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے 7:11 کے اوپر کل. تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں یہ ہم آپ جو دعا مدنی چینل کے اوپر وہ نگران شورا صاحب کراتے ہیں, تھوڑی سی جلدی ہو جائے, کیوں دعا درمیان میں ہم چھوڑ نہ سکیں. دعا بھی کمپلیٹ ہو جائے, ہمارے افطاری کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کیوں وہ درمیان میں دعا ہم چھوڑ رہے ہیں تو نماز کا ٹائم ہی ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیے, یہ دعا ظاہر ہے کہ ایک ہم نے نیت یہ کی تھی کہ ہم کم از کم پاکستان میں ہونے والے کسی بھی شہر کے غروب آفتاب سے پہلے ہم دعا کا آغاز کر دیں. میرے لیے سنت مدنی مذاکرے میں یہ مدنی سوچ عطا فرمائی تھی. اس وجہ سے ہم تقریباً نیت یہ ہوتی ہے کہ 7 میں 10 کم پہلے سے ہم دعا کا آغاز کریں, تاکہ میری معلومات کے مطابق 7 میں 10 کم کے بعد غروب آفتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ اب آپ کے یہاں کسی کے یہاں 7:12 ہوگا, کسی کے یہاں 15 ہوگا, کسی کے یہاں 18 ہوگا. تو یہ ہوتے باب المدینہ تک ہم غروب آفتاب تک پہنچتے ہیں. تو اب اس میں کیا کر سکتا ہوں, آپ ہی بتائیے کیا راستہ ہے. کہیں نہ کہیں تو سب کے یہ بیچ میں کچھ نہ کچھ آتا رہے گا.
باب المدینہ کس غروب آفتاب کو ہدف پر لیا جاتا ہے؟ مطلب وہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں غروب آفتاب ہوگا، ہمیں پھر افطار کرنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ جی اور کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ابھی رمضان کے ٹائم ہوں، میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں، میں دعا کرنے چاہتا ہوں اپنے پورے پریوار کے سنگ۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چینل کو، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں سب بچے پریوار کے سنگ دیکھ رہا ہوں، جو جلد سے جلد دعا کرے گی اور میرے کاروبار چالو ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں مشکلات اور پریشانیاں حل فرمائے اور آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے، اور ہم سب کے گھر میں امن پیار اور محبت عطا فرمائے، اور ہمارے رزق حلال میں وسعت اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ میرا نام اعزاز رضا ہے، میں منڈی بہادین سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے بیت نامے کے لیے اپنا نام بھیجا تھا، میرا نام اعزاز رضا ہے، لیکن وہاں سے جب واپس آیا تو اس پہ اعزاز احمد انصاری لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ؟ ہو سکتا ہے لکھنے میں کچھ بھول ہو گئی ہو۔ اعزاز رضا آپ کا نام ہے، اور اگر اس میں کہیں آپ کو کوئی کنفیوژن لگتی ہے تو اعزاز رضا اتاری یعنی آپ کو بیعت کر لیا گیا ہے، تو آپ کنفیوز نہ ہو۔ الحمدللہ آپ کو حضرت صاحب کے مریدوں میں شامل کیا جا چکا ہے۔ آپ شجرہ لے لیجئے، یہ مکۃ المدینہ سے شجرہ ہدیتاً حاصل کیجئے، ہو سکے تو اس کو اپنے جیب میں رکھیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا یہ شجرہ مبارک ہے، اس کو لے لیجئے، اور یہ ہر مرید و طالب کو لینا چاہیے تاکہ اس میں لکھ کے بیان کیے گئے اوراد و وظائف کو آپ پڑھ سکیں۔ جی اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال حاجی عمران صاحب سے یہ ہے کہ اللہ اس نیت کے ساتھ مدنی چینل پر سوار ریکارڈ کروا سکتا ہے کہ میرا پڑھا ہوا درود پاک جس طرح صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میرے ایمان کی گواہی جہاں جہاں مدنی چینل چلے گا وہ تمام جگہ میرے ایمان کی گواہی دے گی، اس نیت سے سوار ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس معاملے میں مجھے علم نہیں ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے یہ سارے چیزیں گواہ بننے کی صورت بنتی ہے کہ نہیں بنتی۔ نارملی طور پر جو آدمی چل رہے ہوتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، شجر حجر اور پتوں وغیرہ کو اپنے ایمان پر گواہ کرنے کے واقعات تو ملتے ہیں، لیکن آیا مدنی چینل کے ذریعے کوئی کہے اور جہاں تک آواز جائے اور وہ گواہ ہو جائے، اس کی صراحت کہیں پڑھی نہیں ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال، نسبت سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن جن کی کالز رہ گئی ہیں ہم انشاءاللہ۔ جی اچھا چلیں سنائیں۔